بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان کی شہادت پر زمین ہی نہیں بلکہ آسمان بھی کھل کر رویا۔ انگریزوں نے آخری دن شیر میسور کی نعش کے ساتھ کیا کیا جانیے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ایک مشہور قول تھا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی۔ یوں تو شجاعت اور بہادری کے کئی قصے ان سے منسوب ہیں، لیکن یہاں میں صرف ایک قصہ بیان کروں گا۔ سینئر کالم نگار جی این بھٹ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ ڈیوڈ آف لنگٹن کی سپاہ ایک خون ریز مارکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھیں، مگر ڈیوک آف لنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کے سپاہی سرنگم پیٹنم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریکیوں میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ولنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ نعش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ولنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا تو وہ نعش وفاداروں کے جھگمٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخری وقت تک ٹیپو سلطان کے فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پونینیا جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لٹا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جوں ہی قبر مکمل ہوئی، لحد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ولنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کے دو رویہ کے تار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامتی دی۔ میسور کی گلی کونچوں سے نالو آہو شیون بلند ہو رہا تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ولنگٹن کے سپاہی نے آخری سلامی کے راؤنڈز فائر کیے، اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔